آج اگر ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنی مسجد میں بیٹھ کے حضور کی صورت میں انعام خداوندی کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو اللہ کی رحمتوں سے بعید نہیں کہ اللہ فرشتوں سے کہے دیکھو صدیاں بیت گئیں یہ آج بھی شکرانہ ادا کر رہے ہیں اور یہ بات میری اور آپ کی بخشش کی ضمانت قرار پائے۔ تو حضور کی صورت میں جو انعام ہوا، حضرت حسان بن ثابت اکثر کہا کرتے تھے منّا علینا ربنا ام بعث فینا محمدا، ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کر دیا ہے کہ محمد عربی عطا کر دیا۔ ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کے شکر ادا کرتے رہیں، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ ساری زندگی ان کے گیت گائیں۔ میں ایک رات کے میلاد کا صرف قائل نہیں ہوں کہ ایک رات میلاد کر لو اور پورا سال چھٹی، ساری زندگی حضور کا نام جپو، ساری زندگی حضور پہ درود پڑھو، لمحہ لمحہ حضور کے ذکر کا چراغاں کرو۔ صرف اپنے گھروں اور اپنے بازاروں میں جھنڈیاں ہی نہ لگاؤ بلکہ دل کے ایک ایک پرت پہ نام محمد کی جھنڈی لگاؤ۔ صرف منڈیروں پہ چراغاں ہی نہ کرو بلکہ دل کی اندھیر گلیوں میں بھی حضور کے نام کا چراغاں کرو، حضور پہ درود پڑھو، حضور کا ذکر کرو، اپنے بچوں کو بٹھا کر کے حضور کے قصیدے سناؤ، حضور کی شانیں سناؤ، حضور کی سیرت بتاؤ انہیں۔ اپنے گھر کے ماحول کے اندر، اپنی مسجد میں، اپنی گلی میں، اپنے دوستوں میں حضور کا ذکر کرو۔ دوستوں آپس میں بیٹھو تو کہو یار اللہ کا کتنا کرم ہو گیا کہ اللہ نے ہمیں حضور عطا کر دیا۔ دوستوں میں بیٹھے جب یوں بات کرو گے تو اللہ کی رحمتیں کس قدر تمہارے اوپر برسیں گی۔ اپنی عقیدتوں کا اظہار کرو، وہاں کمیت نہیں دیکھی جاتی، وہاں کیفیت دیکھی جاتی ہے، وہاں مقدار نہیں دیکھی جاتی، وہاں معیار دیکھا جاتا ہے۔ وہ چہرہ اور چہرے کا تل نہیں دیکھتے، وہ بندے کا دل دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کون کس خلوص کے ساتھ محبت لے کر کے آیا ہے۔ یار چہرہ تو چمکدار تھا، اسی لیے ابو لہب کہتے ہیں نا شعلے کی طرح چمکتا ہوا، لیکن جہنم کا ایندھن بنا، اور کالے رنگ والا، ہونٹ موٹے ہیں، لیکن کعبے کی چھت میں کھڑا اذان دے رہا ہے۔ تو عقیدتوں کے رنگ اور محبتوں کے رنگ حضور علیہ السلام کے ساتھ جب کوئی پیش کرتا ہے تو رائے گانی جاتی۔ یہ وفاداروں کا در ہے، یہاں بے وفائی کا تصور ہی نہیں ہے۔ وہ ہاتھ پکڑتے ہیں تو پھر چھوڑتے نہیں ہیں، اس لیے ان سے محبت کا ربط قائم کیجیے، اپنی اولادوں کو حضور کا پیار سکھائیے، اپنے گھروں میں میلاد کیجیے۔ لازم نہیں ہے کسی عالم دین کو بلاؤ، آپ اپنے گھروں میں حضور علیہ السلام پر درود پڑھیے گا، بچوں کو بٹھائیے گا اور حضور کی سیرت کا کوئی واقعہ ان کو سنائیے گا۔ صحابہ اپنے بچوں کو بٹھا کر کے حضور کی سیرت بتایا کرتے تھے، حضور کا نقشہ بتایا کرتے تھے، حضور کے شمائل ذکر کیا کرتے تھے۔ اور کوئی صحابی ملتا تو تابعین جمع ہو جایا کرتے تھے اور اسے پوچھتے تھے اچھا بتاؤ حضور کی صورت کیسی تھی، زلفیں کیسی تھی۔ یہی میلاد ہے نا، میلاد میں حضور کے فضائل کا ذکر ہوتا ہے، شمائل کا ذکر ہوتا ہے، خصائل کا ذکر ہوتا ہے۔ اور موسم حج کا ہے، ایک اونچے ٹیلے پہ حضرت سیدنا ابو طفیل چڑھ گئے، یہ آخری صحابی ہیں، اس کے بعد کوئی صحابی نہیں، حضور کے وصال کے 100 سال بعد تک زندہ رہے۔ تو کہا لوگوں آؤ اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو، آؤ مجھ سے حضور کی باتیں سنو۔ لوگ جمع ہو گئے اور کہا صف لنا رسول اللہ، تم نے حضور کو دیکھا ہے تو بتاؤ حضور کیسے تھے۔ تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا، یاد کر لو۔ حضرت ابو طفیل نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا، ایک تو چٹے رنگ کے تھے، ایک تو حضور کا رنگ گورا تھا، دوسری بات ملیحا حضور کا حسن نمکین تھا، اور تیسرا مقصدا حضور متوازن تھے، نہ قد لمبا نہ قد پست، سوا صدر والبطن، سینہ اور پیٹ برابر، لیسا بالطویل الممغط ولا بالکثیر المتردد، نہ پست کے عجیب دکھائی دیں نہ اتنے لمبے کے عجیب لگیں بلکہ درمیانہ قد، لیکن اذا جامع القوم غامرہم، سن لو حضور کا قد تو درمیانہ تھا لیکن جب لوگوں کے درمیان چلتے حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے دکھائی دیتے۔ یہ اللہ نے شان دی اپنے محبوب کو۔ مکھ چند بدر شاہ شانی، متھے چمک دی لاٹ، کالی زلف تے اکھ مستانی، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے،
مخمو رکھی ہن مد بھریاں. حضور علیہ السلام کی جب آمد ہوئی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے دیکھا نا تو اچانک ودا کے پہاڑوں کی اوٹ سے حضور دکھائی دیے. تو سیاہ پہاڑ ہیں، تو ان سے جب حضور کا چمکتا ہوا چہرہ دکھا نا تو بے ساختہ انہوں نے کہا طلع البدر علینا، وہ دیکھو چاند چڑھ گیا ہے. طلع البدر علینا، وہ دیکھو چاند چڑھ گیا. مورخ اسلام حفیظ جالندری نقشہ کھینچتے ہیں، جنوبی سمت سے اٹھا ایک نوری غبار آخر. جنوبی سمت سے اٹھا ایک نوری غبار آخر، سواد شہر میں داخل ہوا ناکا سوار آخر. زباں پر اشرق البدر علینا کی صدائیں تھیں، دلوں میں ما دعا للہ دائی کی دعائیں تھیں. نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی، درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی. کہیں معصوم ننھی بچیاں تھیں دف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی اور کہتی کیا تھی؟ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے. علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں گھر آیا اور ہمارے گھر کے سامنے ایک سائل کھڑا تھا. سائل چوں قضائے مبرم ہے، جس طرح قضائے مبرم ہوتی ہے ٹلتی نہیں ہے، اس طرح وہ ٹلنے والا ہی نہیں تھا. میں نے اس کو لا کہا بابا چلا جا معاف کر، لیکن وہ ضد کر کے گھر کے دروازے کے اوپر کھڑا تھا. میں لاؤبالی کی عمر تھی تو سکول سے آیا تھا، میرے ہاتھ میں چھوٹی سی چھڑی تھی تو میں نے اس کے کاسے کے اوپر ماری تو وہ کاسا ٹوٹ کے گر گیا اور اس کے اندر جو سارے دن کی ریزگاری جمع کی تھی وہ بھی بکھر گئی. تو کہتے ہیں کہ وہ ریزگاری اکٹھی کرنے لگا اور میرے والد شیخ نور محمد اندر سے کہیں دیکھ رہے تھے تو وہ باہر آئے. انہوں نے وہ ریزگاری اکٹھی کر کے اس کو دی اور اس کو اور پیسے دیے اور اس سے معذرت کی اور اس کو رخصت کیا اور مجھے بازو سے پکڑ کے اندر لے گئے. اقبال کہتے ہیں میں نے ساری زندگی اپنے والد گرامی کو یوں بلک بلک کے روتے نہیں دیکھا تھا. میرے والد نے مجھے بٹھا لیا اور کہنے لگے کہ اقبال، اگر قیامت کے دن رسول اللہ نے پوچھ لیا کہ تیرا بیٹا فقیروں کے کاسے توڑتا تھا تو بتا میں حضور کو جواب کیا دوں گا. تو کہتے ہیں کہ بس وہی لمحہ میری تربیت کا تھا. بلکہ اقبال پھر ساری زندگی کہا کرتے تھے نام تو از پدر آموختم، حضور آپ کا نام آپ کی محبت میں نے اپنے باپ سے سیکھی. یعنی حضور کا سامنا کیسے کروں گا. اور پھر یہ اقبال کے کلام میں آخر تک یہ چیز آتی ہے کہ کیسے حضور کا سامنا ہوگا. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر. اقبال بھی پھر آخر میں دعا کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتا ہے مالک تو غنی ہے، میں تیرا فقیر بندہ ہوں، تو مجھے یوں ہی معاف کر دے، میرا حساب نہ لینا. لیکن اگر میرا حساب لینا بڑا ضروری بھی ہوا تو یہ مہربانی کرنا حضور کے سامنے نہ لینا، میں حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا. تو یہ فکر ملی کہاں سے؟ یہ باپ کی تربیت سے ملی، یہ ماں کی آغوش سے ملی. تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بیٹا جب کسی کا دل توڑے، جب کسی سے زیادتی کرے تو باپ وہیں اس کا راستہ روکے. اور ایک فقیر کا لاؤبالی پن کے اندر کاسا توڑ دیا اور باپ نے پھر ایسی تربیت کی کہ اقبال ساری زندگی لوگوں کے دل جوڑتا رہا، ساری زندگی بتاتا رہا کہ انسان کی اصل صورت کیا ہوتی ہے. دل نہیں شاعر کا ہے کیفیتوں کی رستخیز، کیا بتاؤں کہ درون سینہ کیا رکھتا ہوں میں، در غم دیگر بسوزو دیگر آرا ہم بسوز، گفت مت روشن حدیث گر توانی دار ہوش، کہہ گئے ہیں شاعری جزویست از پیغمبری، ہاں سنا دے پڑھ کے ان کو پیغام سروش. وہ کہتا ہے دوسروں کے غم میں جلنا اور پھر اس غم کو جہان میں پھیلا دینا، اسی کا نام شاعری ہے. پھر اقبال نے وکری شاعری کی، شاعر تو اور بھی ہیں لیکن اقبال کہتا ہے شاعری از مثنوی مقصود نیست، بت فروشی بت گری مقصود نیست، کشتائے انداز ملا جامیم، نظم و نثر او علاج خامیم. وہ کہتا ہے کہ میں یہ بت نہیں بنا رہا کہ یہ غزلیں تراش کے اور یہ نظمیں تراش کے لوگوں سے داد وصول کرو، بلکہ کسی نے اقبال کو کہا یار کوئی غزل تو سناؤ، تو اقبال رو پڑا، کہا حضور میں اپنے شعروں کی داد قیامت کے دن آپ سے ہی لوں گا. یارا مرا غزل خانے شمردن، یاروں نے تو مجھے غزل خان سمجھ لیا،
میرا تو مقصد ہی اور ہے. بلکہ ان شعراء پہ تنقید اقبال نے کی. عشق و مستی کا جنازہ ہے تخیل ان کے اندیشہ تاریخ میں قوموں کے مزار. چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند, کرتے ہیں روح کو خوابیدہ بدن کو بیدار. ہند کے شاعر و صورت گر و افسانہ نویس, آہ بیچاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار. ہر وقت لب و رخسار کے تذکرے, ہر وقت نشیلی آنکھوں کی کہانیاں, ہر وقت قدے رانا کی باتیں. کہا تم اس خول سے نکل ہی نہیں رہے, تمہاری شاعری صرف ایک عورت کے گرد گھوم رہی ہے جس نے اس کو تخلیق کیا. اس خالق کے جلوے بھی تو دیکھو نا. تو اقبال پھر اقبال بنتا ہے, اور اس کو یہ شعور, یہ آگہی, یہ نور ملتا کہاں سے ہے؟ یہ باپ سکھاتا ہے. باپ کے بعد پھر مولوی میر حسن ملتا ہے جو استاد اقبال کو اقبال بنا دیتا ہے. تو یہ ماحول انسان کو سکھاتا ہے. تو میں اور آپ دیکھیں کہ ہم اپنی اولاد کو کیا دے رہے ہیں. تو کبھی بھی اپنی اولاد کو اس کی اجازت نہ دیں کہ وہ کسی کمزور پر ظلم کرے. جب کمزور پر آپ کی اولاد ظلم کرتی ہے, زیادتی کرتی ہے, تو پھر وہ بڑی ہو کر کے ظالم بنیں گی, جابر بنیں گی. اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے, پرکھ کرتا ہے, امتحان لیتا ہے, طرح طرح کی نعمتوں سے اسے مالا مال کرتا ہے. کاروبار وسیع ہو جاتا ہے, اس کے لیے دولت کے انبار لگ جاتے ہیں, دنیاوی مال و اسباب اس کے لیے جمع ہو جاتا ہے, منصب ملتا ہے, عہدہ ملتا ہے, اقتدار ملتا ہے, شان و شوکت ملتی ہے, لوگوں کے دلوں میں اس کا گھر بنتا ہے. تو اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میرے رب نے مجھے جو عزت دی ہے میں اس کا استحقاق رکھتا تھا, اور میں اگر اس لائق نہ ہوتا تو مجھے کیوں نوازا جاتا. تو گویا میرا رب میرے اوپر راضی ہے. اور پھر جب محفل نعت میں مہمان خصوصی بھی بن گئے تو پھر تو ان کے نفس کو اور تسکین مل گئی. جب پیر صاحب نے بھی ان کو ہی اہمیت دی تو پھر انہیں لگا کہ واقعہ ہی ہمارا رب ہم پہ راضی ہی ہے, تبھی تو ہمیں مذہبی طبقوں کے اندر بھی اہمیت مل رہی ہے. حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ دولت کیسے حاصل کی ہے, وہ جانتے ہیں کہ ہمیں سجدے کی توفیق نصیب نہیں ہے, وہ جانتے ہیں کہ آج اس محفل میں مہمان خصوصی سے تو کل ہم شراب خانے میں تھے, انہیں پتہ ہے. لیکن اس کی طرف توجہ نہیں جاتی, سوچتے نہیں ہیں, بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ جو عزت مل رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری کسی قبولیت کی وجہ سے یہ عزت ہے, حالانکہ یہ ان کی آزمائش تھی, ان کا امتحان تھا. دوسری بات, وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ, اور جب اللہ اس کو آزماتا ہے, فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ, اور اس کے رزق کو تنگ کرتا ہے, اس کو آزمائش کی بھٹی میں ڈالتا ہے. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ, تو پھر وہ چیخ اٹھتا ہے, میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا. بیماری آ جائے, ابتلا میں مبتلا ہو, تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا. تو یہ انسان کی کج فکری, ایسا نہیں ہے. کسی شخص کو دولت کا دیا جانا یہ اللہ کی رضا کی دلیل نہیں ہے, اور کسی شخص کو غربت کے امتحان میں ڈالا جانا یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے. حضرت امام رازی نے لکھا ہے کہ مکے سے لے کر طائف تک 70 ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفات صرف بھوک کی وجہ سے ہوئی. تکلیفوں میں, آزمائشوں میں, امتحانوں میں, ابتلاؤں میں اس کے بندے رہے ہیں. میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت کے گھر میں کبھی برابر چولہا نہیں جلتا تھا, کبھی کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں ہوتا تھا, پانی پی کے اور کھجور کھا کے گزارا ہوتا تھا. تو یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ کی رضا کی دلیل کیا ہے؟ نیکی کی توفیق مل جانا. اور اللہ کی ناراضگی کی دلیل کیا ہے؟ کسی شخص کا گناہ پہ دلیر ہو جانا. کوئی بندہ گناہ پہ دلیر ہے اور معصیت, نافرمانیاں, اللہ کے حکموں کو توڑنا اس کا مزاج ہے, تو سمجھو اللہ اس سے ناراض ہے. اور اگر کسی کو اللہ نے سجدے کی توفیق دی ہے, کسی کو اللہ میں اپنے راستے میں خلوص کے ساتھ خرچ کرنے کی توفیقات عطا کی ہیں, حلال حرام کی تمیز اس کو عطا کر دی گئی ہے, تو پھر سمجھ لو کہ اللہ اس پہ راضی ہے. باقی رہی بات کہ کسی کو دولت کا زیادہ دیا جانا, کسی کو کم دیا جانا, تو یہ آزمائش ہے. اب جو اہل ایمان ہیں, اللہ کے بندے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں؟ جب دولت زیادہ ملتی ہے, اقتدار ملتا ہے, منصب ملتا ہے, تو پھر اللہ کے شکر کے دائرے میں آ جاتے ہیں. اور جب مصیبت آتی ہے, تکلیف آتی ہے, اذیتوں میں مبتلا ہوتے ہیں, تو پھر وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے رب نے ہمیں ذلیل کر دیا, بلکہ وہ اس پہ صبر کرتے ہیں
اور اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں کہ مالک تو نے جو جس آزمائش میں ڈالا ہمیں پورا اترنے کی توفیق نصیب فرما، ہماری اس فید پوشی کا بھرم نہ ٹوٹے، اور ہمیں اس مشکل وقت سے بچانا کہ جب ہماری یہ غربت ہمیں کفر تک لے جائے، اور جب ان کو دولت مندی دی جاتی ہے تو وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ ایسا نہ ہو کہ یہ دولت ہمیں فرعون بنا دے، یہ دولت ہمیں نمرود بنا دے، ہمارے اندر بخل پیدا ہو، تکبر پیدا ہو، ہمارے اندر غرور پیدا ہو، تو وہ اس حالت کے اندر اللہ تعالیٰ کا شکر یا دوسری حالت میں اللہ کے حضور صبر کی توفیق مانگتے ہیں اور صبر کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ چیخ چیخ کے بولتے ہیں اور بلند آوازی سے گفتگو کرتے ہیں۔ یہ عادت بچپن سے انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، پھر آہستہ 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 یہ زندگی کا حصہ بن جاتی ہے، پھر وہ اپنے آپ کو روکنا بھی چاہے تو روک نہیں سکتے۔ اس لیے بچوں کو اس سے منع کر دینا چاہیے کہ وہ چیخ کر نہ بولیں، چلا کر نہ بولیں، درمیانی آواز سے گفتگو کریں۔ تو کہا اپنی آواز کو پست رکھو، اور یہ ممبر و محراب کے مالکوں کو بھی خاص طور پہ اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی آواز لوگوں کے کانوں پر بوجھ نہ بنے۔ آج کل تو یہ ساؤنڈ سسٹم لگے ہوئے ہیں، اور پھر ماشاءاللہ کچھ لوگ تو یہ ایکو کا بھی ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ بات کرنا، سنجیدگی اور متانت کے ساتھ بات کو سننا، یہ شریعت کے آداب ہیں۔ جب کسی سے ہم کلام ہوں تو آپ بھی بلند آواز نہ ہو، اور دوسرا وہ اس کا جو جواب دے رہا ہو اس کی توجہ بھی بھٹکنے نہ پائے، وہ اپنے احساسات سے یہ بات بتائے، اور کہیں جواب دینا ضروری ہو تو حرج بھی نہیں ہے۔ آواز کو معتدل رکھو، خوبصورت رکھو، تو جس طرح بولنے کے آداب ہے اس طرح سننے کے بھی آداب ہے۔ ویسے ماہرین کہتے ہیں کہ تیز آوازیں بندہ پونے گھنٹے سے زیادہ نہیں سن سکتا، یعنی اس کا سٹیمنا جو ہے وہ اتنا ہی ہے کہ وہ اتنا سن لے، برداشت کر لے اس کے بعد وہ تو الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جو آسانی کے ساتھ سن سکتا ہے اتنا ہی سن سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو لیکچر بھی ہوتے ہیں جو دنیا کی بڑی یونیورسٹی ہیں، وہاں بھی انہوں نے لاکھوں روپے دے کر کے دنیا کے ماہرین بلائے ہوتے ہیں مختلف مضامین پر، لیکن پیریڈ کا دورانیہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ 3 گھنٹے کا لیکچر دے رہے ہوں۔ انسان کی جو ہے وہ ایک کیپیسٹی ہے، اس سے آگے نہیں وہ بڑھ سکتا۔ اور مجھے بتائیے انسان کو بنانے والے سے بہتر کون بتائے گا؟ قرآن بتاتا ہے، کیا بتاتا ہے؟ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھو۔ باقی اس کے الگ احکام ہیں کہ اذان دے رہے ہیں، آپ کسی کو پکار کر رہے ہیں، جنگ میں رجز ہے یا کوئی اور بات ہے۔ ابھی لائٹ چلی جاتی ہے اور دور تک لوگ بیٹھے ہیں تو مجھے لامحالہ طور پہ اونچا بولنا پڑے گا۔ میری آواز اونچی ہے تو میں کوشش کروں گا آخری شخص تک آواز پہنچے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اب یہ آواز ایسے ہی سب تک پہنچ رہی ہے، تو ان آداب کو جب ہم سمجھتے نہیں ہیں تو اپنی بات کو اچھی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ زور سے بولیں گے تو لوگوں کے اندر بات اترے گی، ایسا نہیں ہے۔ بات زور سے بولنے سے نہیں اترتی، بات دلیل سے اترتی ہے۔ رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بادلوں کے گرجنے سے نہیں، پھول کھلتے ہیں بارش کے برسنے سے۔ تو بارش برسے گی تو پھر پھول کھلیں گے، بلکہ وہ جتنی آہستہ آہستہ برسے گی اتنی ہی جذب ہوتی چلی جائے گی۔ سہج پکے سو میٹھا ہو۔ اس لیے اپنے لہجوں کو خوبصورت بھی بنائیے، اپنے لفظوں کا انتخاب بھی اچھا کیے، اور اپنی آواز کو پست بھی رکھیے، لوگوں کے کانوں پر آپ کی آواز بوجھ نہ ہو۔ اللہ کے محبوب کا جو فرمان ہے کہ 4 چیزیں کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے کبیرہ گناہوں میں شامل ہیں، ان میں سے ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، دوسری بات حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی، تیسری بات جو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمائی وقتل النفس، کسی شخص کا قتل کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو محفوظ فرمائے۔ چوتھی چیز جھوٹ، اور وہ مختلف احادیث میں مختلف چیزیں ہیں، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی قسم کرنا۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی راہوں کا مسافر رکھے۔ حضور آگے بڑھے تو کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کی زبانیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں اور ان کے جبڑے بھی کاٹے جا رہے ہیں، پھر صحیح ہو جاتے ہیں، پھر کاٹے جاتے ہیں۔ جبریل امین سے حضور نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو عرض گزار ہوئے ہاؤلائی خطباء الفتنہ، یہ آپ کی امت کے فتنہ پرور خطیب ہے، جن کی زبان سے نکلتے ہوئے انگارے
قوم میں آگ لگا دیتے تھے اور لوگوں میں تفریق، تشدد اور افتراق کے بیج بوتے تھے۔ یہ منبر اور محراب کی ذمہ داری انتہائی حساس ذمہ داری ہے۔ یہ خلق خدا کی اصلاح اور امت محمدیہ کو جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ اس سے لوگوں کو بدی سے نکال کر کے نیکی کا راستہ دکھایا جاتا ہے، لیکن اس حساس منصب کو جو نہیں سمجھتے اور اس کو اپنی خواہشات نفس کے مطابق جو منبر و محراب کو استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے اتنی سخت وعید کی گئی کہ قیامت کے دن ان کی زبانیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جائیں گی، ان کے جبڑے کاٹے جائیں گے، پھر صحیح ہوں گے، پھر کاٹے جائیں گے، یہ مسلسل ان کو عذاب دیا جائے گا۔ تو حضور نے پوچھا کہ کون ہیں؟ تو کہا یہ آپ کی امت کے فتنہ پرور خطیب ہیں۔ اللہ اکبر، جو کہتے تھے ان کا اپنا عمل اس پہ نہیں تھا۔ تو اپنا عمل جب خود ہم اس پہ نہیں رکھیں گے تو وہ اثر انداز نہیں ہوگا۔ بعض لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، جناب یہ بچہ ہے، اس کے لیے دعا کر دیجئے، یہ نماز پڑھے۔ چلو میں نہیں پڑھتا، ہم نہیں پڑھتے، یہ تو پڑھیں۔ تو میں کہتا ہوں یہ کیسے پڑھیں؟ آپ خود پڑھیں، گھر میں مصلی بچھائیں تو خود بخود اولاد کو ترغیب ہوگی۔ ہاں، زندوں سے مردہ، مردوں سے زندہ، ایسی مثالیں بھی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں بھی نالائق بیٹا پیدا ہو گیا۔ تو ایسا ہو جاتا ہے، بعض اوقات اچھے لوگوں کی اولادیں بھی بگڑ جاتی ہیں اور بعض اوقات برے لوگوں کی اولادیں بھی اچھی ہو جاتی ہیں، لیکن ضابطہ یہ نہیں ہے۔ یہ کبھی کبھی ہوتا ہے۔ ضابطہ یہ ہے کہ اچھے لوگوں کی اولادیں اچھی ہوتی ہیں، برے لوگوں کی اولادیں بری ہوتی ہیں۔ جو ماں باپ کا عمل ہو اس کا عکس اولاد پہ پڑتا ہے، اچھا ہے یا برا ہے۔ اس لیے ماں باپ کو عملاً اپنے رویے خوبصورت بنانے چاہیے تاکہ وہ منعکس ہوں اولاد میں۔ تو اسی طرح ہمارے خطبا جو منبر و محراب کے وارث ہیں، انہیں زیادہ اس بات پہ توجہ دینے کی بجائے کہ میں گفتگو کو مرتب کروں، دلائل سے مزین کروں، کس موقع پہ شعر پڑھنا ہے، کس موقع پہ نہیں پڑھنا ہے، کہاں آواز کو اونچے لے جانا ہے، کہاں آواز کو مدھم رکھنا ہے، کہاں نعرہ لگوانا ہے، کہاں نہیں لگوانا، کہاں ہاتھ کھڑے کروانے، کہاں نہیں کھڑے کروانے، اس بات کو چھوڑے، ساری توجہ وہ اپنے کردار پہ دے۔ پھر کردار کے اندر سے پھوٹ کر جو گفتگو نکلے گی وہ ٹوٹے لفظ بھی ہوں گے، دلوں کو جوڑ دیں گے۔ اشہد بلال عند اللہ اشہد، بلال کا اشہد ہی وہ دھوم مچا دیتا ہے کہ لوگوں کا اشہد بھی وہ دھوم نہیں مچاتا جو بلال کا اشہد دھوم مچاتا ہے۔ اس لیے ہمیں زیادہ توجہ اپنے کردار کی طرف دینی چاہیے۔ اقبال نے کہا تھا، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم آذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے۔ تو آج ہماری گفتگو تو زیادہ ہے، جتنے چینل چل رہے ہیں، یہ ماہر سے عام آئے گا تو کیسے کیسے نکلیں گے دین سکھانے والے۔ اب تو سارا سال جو لوگوں کو ڈانس سکھاتے ہیں، رمضان میں وہ دین سکھانے آ جاتے ہیں، اور کیسے کیسے روپ اور کیسے کیسے چہرے جو ہیں وہ میڈیا کے اوپر بیٹھے ہیں، وہ سارے دین سکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایک بھی نہیں سیکھ پاتا، اس لیے کہ دین لفظوں سے نہیں سکھایا جاتا، دین عمل سے سکھایا جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا کی ظاہری زندگی اس دنیا کے اوپر جو حضور گزار کے گئے ہیں کتنی ہے؟ 63 سال۔ 40 سال تک حضور نے اعلان نبوت ہی نہیں کیا۔ یار کسی کی ذمہ داری ہے پوری دنیا کے اوپر اسلام غالب کرنا، حضور کا یہی کام تھا نا، پوری دنیا کے اوپر اسلام کو غالب کرنے کے لیے آئے تھے، اور تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے۔ 40 سال گزر گئے، ابھی تک دعوت دین ہی نہیں دی، اعلان ہی نہیں کیا۔ کہا محبوب 40 سال تک تیرے کردار کا سحر ان کے سینوں میں، ان کی روحوں میں اتر جائے، پھر آپ بولیں گے تو پھر کردار کی چمک اور روشنی اتنی ہوگی تیری بات کا انکار نہیں کر سکیں گے۔ تو 40 سال تک حضور کے کردار کی چمک لوگوں کو جو ہے وہ اپنی طرف بلاتی رہی، اور پھر 40 سال کے بعد حضور نے جو ہے وہ کوہ صفا پہ سب کو بلایا اور بلا کے کہا، لوگوں اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں کچل کے رکھ دے گا تو میری بات مان لو گے؟ انہوں نے کہا نظر نہ بھی آیا تو کہیں گے ہم اندھے ہیں، تم سچے ہو۔ تو کہا میری سچائی پہ اتنا یقین ہے تو پھر مان لو اللہ ایک ہے۔ تو یہ کردار تھا جس نے لوگوں کو ماننے پہ مجبور کر دیا۔
اے انسان تیرے اوپر وہ گھڑی بھی آنے والی ہے، وہ وقت بھی آنے والا ہے جب سانس اس ہنسلی میں اٹک جائے گا، جب سینے سے بھی سانس اوپر چلی گئی، اب ڈاکٹر بھی لا علاج قرار دے رہے ہیں کہ اب علاج نہیں رہا ہے، جان بس اب نکلنا چاہ رہی ہے۔ اب گھر والے روتے ہیں، کہتے ہیں کوئی جھاڑ پھونک والا لاؤ، کوئی دم والا لاؤ، شاید وہ کوئی دم کرے تو اس کی جان میں جان آ جائے۔ ڈاکٹروں نے تو لا علاج قرار دے دیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ تو جھاڑ پھونک والے کو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن جس کی سانس یہاں اٹکی ہے وہ سمجھ گیا ہے اب موت آ گئی ہے، اس کو یقین ہو گیا ہے کہ اب موت کے لمحے آ گئے ہیں، اب میں بچ نہیں پاؤں گا، اب آنکھیں تاڑے لگی ہوئی ہیں۔ اللہ وہ منظر بیان کرتا ہے، صاحب یہ وقت آنے والا ہے جب دونوں انگوٹھے باندھ دیے جائیں گے، جب ناک میں روئی ٹھونس دی جائے گی، جب چٹے لباس میں کفن دیا جائے گا، جب غسال کے سامنے بے بس پڑے ہوں گے۔ یہ محل، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے جس کو سویر شام لگ کے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر بنایا تھا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے مکان بنا رہا ہے، بسیں گے اور حساب تو جا کے دے گا، اور یہ تو ایک رات بھی تجھے اس گھر کے اندر نہیں رکھیں گے کہ چلو ایک رات مہمان رکھ لیں۔ کہتے ہیں نہیں نہیں، مہمانوں نے بھی جانا ہے تو جلدی کرو، اس کو سپرد کراؤ، وہ تو تیرا لباس بھی پھاڑ کے اتاریں گے، خود غسل دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، تجھ سے خوف آنے لگا ہے۔ جاندی واری ڈرونا بنے ہوتے، ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کر دے۔ آج تو وہ تیرے ساتھ تجھے غسل دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ اولا لکا فاولا ثم اولا لکا فاولا، تیری خرابی آ پہنچی، ہاں تیری خرابی آ پہنچی۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، انسان دنیا میں یہ گمان کرتا ہے اس کو سدا چھوڑ دیا جائے گا۔ آج تو مفتی شہر ہے، آج تو علامۃ الدہر ہے، آج تو قاضی القضات ہے، آج تو منسٹر ہے، آج تو وزیر اعظم ہے، آج تو پہلوان ہے، آج تو شہزادہ ہے، آج تو بادشاہ ہے، آج تو زوراور ہے، آج تیری طاقت کے کیا کہنے، آج شیروں کو تو نچا لیتا ہے، ہاتھیوں کو تو بٹھا لیتا ہے، تیری صورت نکھرتی ہے، تیرے ہونٹ گلابی ہیں اور تیری نرگسی آنکھیں ہیں، تیرے ریشمی بال ہیں اور تیری خوبصورت رنگت ہے، تو چال چلتا ہے تو لگتا ہے قیامت چل رہی ہے، تیرا قد رانا جو ہے وہ صنوبر کو شرماتا ہے، تیری گفتار کے تنتنے ہیں، جس نے اتنی خوبصورت شکل ماں کے رحم میں بنائی، کیا وہ ہڈیوں کو جوڑ کے دوبارہ انسان نہیں بنا سکتا؟ وہ دوبارہ انسان بنائے گا اور پھر تجھے اپنے حضور کھڑا کرے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ بندے کو اپنے حضور کھڑا کرنے کے بعد اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک 5 سوال نہیں پوچھ لے گا۔ ان عمرہ ہی فیما افنا ہو، اس کی عمر کے بارے میں پوچھے گا کہاں ضائع کی، اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا جوانی کہاں گزار کے آیا ہے، مجنوں تو نہیں بنا رہا، خواہشات کا اسیر تو نہیں ہو گیا، دیوانوں کی طرح زندگی تو نہیں گزار کے آ گیا، تیری جوانی کسی چوک میں تو نہیں گزری، تیری جوانی آوارگی میں تو نہیں گزری، ساری رات سوشل میڈیا کے اوپر گندگی اور غلاظتیں تو نہیں دیکھتا رہا، تیری جوانی گزری کہاں ہے؟ اگر کوئی جواب نہ ہوا تو پھر کیا جواب دے گا؟ اور وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جو کہے گا مالک میری جوانی سجدوں میں گزری، میری جوانی قیام میں گزری، میری جوانی رکوع میں گزری۔ جوانوں اپنی زندگی کو مالک کی دہلیز پہ لے آؤ، جوانی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ گزرے۔ اپنے دل کا تعلق جوڑو، عشق کرنا ہے تو پھر آمنہ کے لال سے کرو، محبت کا رشتہ ان سے جوڑو، تعلق کا ربط ان سے قائم کرو، جوانی کو دین کی راہ پہ ڈالو۔ اللہ اکبر، سنو میرے حضور کا فرمان، انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا الشاب التائب حبیب اللہ، جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ آؤ اللہ کے حبیب بن جاؤ۔ جب آپ اپنی ساری زندگی اللہ کے نام کر دیں گے تو پھر وہ پوری کائنات تمہارے نام کر دے گا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ مریض کا آدھا درد تو اس وقت مٹ جاتا ہے جب مسیحا اور معالج
اس کو شفقت کے ساتھ بٹھاتا ہے اور پورے درک کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ اور پوری دلجوئی کے ساتھ اس کی بات سنتا ہے۔ اگرچہ جو ڈاکٹر ہے اس کو مریض کے بولنے سے پہلے ہی بہت ساری چیزوں کی سمجھ آ چکی ہوتی ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو یہ بتانا چاہ رہا ہے وہ مجھے معلوم ہے، تو میں اس کی بات کیوں سنوں جب کہ مجھے سب کچھ معلوم ہے۔ لیکن محض اس کی دلجوئی کے لیے جب آپ اس کو وقت دیتے ہیں تو اس کے مرض کا یہ بھی علاج ہے، اور اس سے اس کو تسکین اور راحت پہنچے گی۔ ٹوٹے اور شکستہ دل لوگوں کے لیے محبتیں پیش کرنا اور ان کی بات سننا، اگرچہ وہ ہماری دلچسپی کی باتیں نہ ہی ہوں اور نہ ہی ان چیزوں کی ہمیں ضرورت ہو، محض اس کی دلجوئی کے لیے، تو یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کو بھی بہت پسند ہے۔ تو کسی شکستہ دل کی شکستہ سامانی کو دور کر کے اس کے لیے جو ہے وہ دلجوئی کے اسباب اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے خاص سبب ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا کی سیرت کے جتنے بھی ابواب ہیں آپ ان کو دیکھ لیجئے، آپ کو نمایاں طور پہ یہ بات ملے گی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دکھی، لاچار اور وہ لوگ جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا ان کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ رکھا۔ انسانی زندگی کے اندر ایمان، محبت اور احساس، یہ تین چیزیں ہیں۔ اگر تین چیزیں انسانی زندگی میں شامل ہو جائیں تو پھر وہ زندگی کا جمال حاصل کر لیتا ہے اور زندگی کا نور پا لیتا ہے، اور اگر زندگی میں احساس، محبت اور ایمان کی دولت نہیں ہے تو تمام تر صلاحیتوں، تمام تر آسودگیوں کے باوصف انسان انسانی جوہر سے خالی اور انسانی نور سے محروم ہے۔ اس لیے حضور کی سیرت کا یہ پہلو خاص طور پہ قابل توجہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے ان لوگوں کے درد بانٹیں جو بیچارے ناآسودہ ہیں، جو دکھی ہیں۔ بعض اوقات میرے اور آپ کے دو بول کسی کے دکھ کو مٹا دیتے ہیں اور کسی کی تکلیف کو، غم کو غلط کر دیتے ہیں، تو ہمارے دو بول بولنے سے، ہمارے لہجے کی نرمی سے، ہماری دلجوئی سے اس کی آدھی بیماری ختم ہو جاتی ہے اور اس کے دکھوں کا مداوع ہو جاتا ہے۔ اس کائنات کے اندر پھیلے ہوئے دکھوں کو ہم سمیٹ نہیں سکتے، لیکن ایک دکھ ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے، ایک اس کی تلخی اور اس کی تکلیف ہوتی ہے۔ ہم کم از کم ان تلخیوں کو تو فوراً ختم کر سکتے ہیں، اور اگر معاشرے کے اندر یہ احساس پھیل جائے ہے کہ ہم معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی تلخیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے تو اس کے لیے کوئی قیمت نہیں لگتی، اس کے لیے کوئی محنت نہیں لگتی۔ اللہ حضور کی سیرت کے اس پہلو کو ہمیں اپنی روحوں میں اتارنے کی توفیقات سے مالا مال کرے، اور دنیا آخرت کی بہاریں اللہ ہماری روحوں میں اتار دے۔